بہت ہی محترم شخصیت جناب حضرت مولانا خورشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ محتمم جامعہ مظفریہ میرٹھ اور شیخ الحدیث دارالعلوم میرٹھ، میں حضرت کو آواز دوں گا کہ حضرت ہمیں اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار، اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار، آپ کے پند و نصائح کا انہیں ہے انتظار۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، ہمارے اس مدرسے کے ذمہ دار جناب قاری محمد عادل صاحب زیدہ مجدہ نے جتنا بہترین انتظام آپ حضرات کے لیے کیا ہے، معافی کے ساتھ عرض ہے کہ اتنی ہی زیادہ بدنظمی کے شکار آپ لوگ بنے ہوئے ہیں۔ بیٹھنے کا اتنا بہتر انتظام ہے، ہر چیز قرینے سے یہاں موجود ہے، لیکن انتشار کی کیفیت ہے۔ بچوں کا شور ایک طرف ہے، بڑے لوگوں کی بھیڑ چائے کے اسٹال پر ہے، یعنی اتنے شاندار انتظام کو آپ حضرات اس طرح ضائع کر رہے ہیں کہ گویا یہ مدرسے کا اجلاس نہ ہو کر کوئی میلے اور ٹھیلے کا پنڈال ہے، جس میں ہر شخص اپنی مرضی کے موافق جس طرف چاہے چلے، جب چاہے بیٹھے، جب چاہے اٹھے، جو چاہے کرے۔ کچھ عجیب و غریب سما ہے۔ مدرسوں کے جلسے اور دینی محفلوں کے آداب یہ نہیں ہیں۔ اس میں تو آدمی کو انتہائی سلیقے کے ساتھ، ضرورت مند اور طالب بن کر ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کے دل میں ہم سب کے فائدے کی بات ڈال دیں، اور وہ بات ہمارے سامنے آ کر ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن اور ذریعہ بن جائے۔ یہ مقصد ہے۔ اس انتشار کی صورتحال میں عموماً کہنے والے کے ذہن میں مفید باتیں نہیں آتی ہیں، جس سے کہنے والے کا بھی نقصان ہے اور آپ تمام حضرات کا بڑا نقصان ہے کہ آپ اپنے کاموں کو چھوڑ کر، اپنے آرام کو چھوڑ کر اپنے قیمتی وقت کو یہاں صرف کریں، اور یہاں سے آپ ایسے ہی کورے جائیں جیسے آئے تھے۔ کچھ یہاں سے علم، نصیحت، عمل کی باتیں لے کر نہ جائیں تو آپ کا اپنا نقصان ہے، آپ کا اپنا خسارہ ہے۔ اس لیے یہاں بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرما ہیں، وہ آپ حضرات کو نصیحتیں فرمائیں گے۔ اس طرح آپ ان کی ناقدری نہ کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ جو آدمی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس پر یہ بات فرض اور لازم ہے
کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اس کا احترام کرے۔ دین کی نسبت پر آنے والے ہمارے جو مہمان علماء ہیں، ان علماء کا احترام اور ان کا اکرام یہی ہے کہ آپ ادب کے ساتھ، شوق کے ساتھ، سنجیدگی اور محبت کے ساتھ پروقار اور سکون میں آپ ان کی بات کو سنیں تو وہ کچھ آپ کو دے کر کے جائیں، ورنہ وہ آئے سفر کی مشقت اور زحمت برداشت کی 2-4 گھنٹے اپنے یہاں سفر میں اور رہ کر خراب کر کے چلے جائیں، یہ ہم سب کے لیے بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس لیے آنے والے لوگوں کے استقبال کے لیے اپنا ماحول درست کیجئے، اس نظام سے فائدہ اٹھائیے، انتظام سے فائدہ اٹھائیے۔ یہ مدرسہ ایک تعلیم گاہ ہے اور تعلیم ہی انسانیت کا اصل زیور اور انسانیت کی اصل عزت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں خلافت کا تاج پہنا کر کے بھیجا، اور جب اللہ کا یہ فیصلہ اللہ کے فرشتوں کے سامنے آیا تو فرشتوں نے اللہ سے یہ استفسار کیا کہ ہم جیسے عبادت گزار اور قدسی نفوس اور پاکیزہ مخلوق کے ہوتے ہوئے انسان کو آخر خلافت عطا کرنے کی کیا مصلحت اور حکمت ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب میں جو چیز پیش فرمائی وہ علم اور تعلیم کی دولت ہے۔ یعنی اللہ نے آدم کی طاقت کو، ان کی قوت کو، ان کی شکل و صورت کو، ان کی دولت کو، ان چیزوں کو پیش نہیں کیا کہ آدم علیہ السلام ان چیزوں میں فرشتوں سے فوقیت رکھتے ہیں، اس لیے ہم فرشتوں کے بجائے آدم کو یہ اعزاز بخش رہے ہیں، بلکہ اللہ نے علم اور تعلیم کو وجہ اور سبب بنا کر کے پیش کیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام اور تمام چیزوں کے خواص سے آگاہ کیا، باخبر کیا، ان کو تعلیم سے آراستہ کیا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کا درجہ اور مقام فرشتوں کے مقابلے میں افضل اور بہتر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کی سب سے بڑی فضیلت اور انسان کا سب سے بڑا اعزاز و اکرام وہ اس کے پاس آنے والی دولت علم ہے۔ جس انسان کے پاس علم ہے وہ انسان اعلیٰ ہے، اور جس انسان کے پاس علم نہیں ہے وہ حقیقت میں انسانیت کے لیے شرم اور عار کا ذریعہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ اللہ تم لوگوں میں سے ان لوگوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے جنہوں نے ایمان کی سعادت حاصل کر لی ہے اور جن کو علم کی دولت سے سرفراز کیا گیا ہے۔ تو جس انسان کے پاس علم ہے وہی حقیقت میں انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار ہے، اور وہی انسانی عزت اور تکریم کا مستحق ہے۔ اور جو آدمی علم کی دولت سے محروم ہے اس میں اور دیگر جانوروں میں کوئی بہت زیادہ فرق اور امتیاز نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ علم کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کریں، علم کی دولت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ مسلمانوں کے لیے علم کتنی ناگزیر اور ضروری چیز ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز کیا گیا اور آپ کے پاس غار حرا کے اندر سب سے پہلی وحی بھیجی گئی تو اس وقت اللہ کی طرف سے آپ کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ
اور کسی عبادت کی طرف متوجہ نہیں کیا گیا۔ حالانکہ نماز، روزہ، حج یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا او کما قال۔ آقا فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1 توحید و رسالت کی گواہی دینا، نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ دینا، نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا، اور نمبر 5 بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ لیکن پہلی وحی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آئی ہے اس میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ان چیزوں کے احکام نہیں دیے گئے، بلکہ سب سے پہلا پیغام جو نبی پاک علیہ السلام کو دیا گیا وہ تعلیم کا پیغام ہے۔ اللہ کی سب سے پہلی جو وحی آئی ہے پیغمبر علیہ السلام پر وہ یہ ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ اپنے اس رب کا نام لے کر پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کو پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ شریعت اسلامیہ میں اور دین اسلام میں علم کا درجہ کیا ہے۔ سب سے پہلا کام مسلمانوں کا اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو علم سے وابستہ کرنا ہے۔ یعنی ایک مسلمان کو یہ عقیدے معلوم ہونے چاہیے کہ اللہ کی شان کیا ہے، اللہ سے ہمارا تعلق کیا ہے، نبی کا مقام کیا ہے اور نبوت کے تقاضے کیا ہیں، اسلام نے کن چیزوں کو ہمیں کرنے کے لیے آرڈر دیا ہے اور کن چیزوں سے بچنے کے لیے ہم کو کہا ہے۔ یہ باتیں حاصل کرنا ہر مسلمان پر، چاہے وہ غریب ہو، چاہے مالدار ہو، شہر کا رہنے والا ہو، دیہات کا رہنے والا ہو، غبی ہو یا ذہین ہو، یہ بنیادی باتیں جاننا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ جو ان چیزوں کو نہیں جانے گا وہ قیامت کے دن گنہگار کی حیثیت سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ضرورت کے مطابق علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ دوسرا درجہ علم کے سلسلے میں یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت، علماء کا ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو اپنے آپ کو علوم شرعیہ کے اندر غرق کر دے، ڈبو دے، شریعت کی گہرائیوں تک اتر جائے، شریعت کے مزاج کو سمجھے، شریعت کے تقاضوں کو سمجھے اور امت کی رہنمائی کے لیے شریعت کا مکمل علم ان لوگوں کے پاس ہو۔ اس طبقے کو علماء اور فقہاء اور محدثین اور حفاظ اور قراء کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہی دونوں تعلیمیں ہمارے مدرسوں کی بنیادی تعلیم کہلاتی ہیں۔ بنیادی مسائل اور عقائد جو پوری امت کے لیے ضروری ہیں وہ مکتب میں تمام بچوں کو سکھائے جائیں۔ اس کے بعد اگلی سیڑھی پر ایک مخصوص طبقے کو حفظ قرآن کی دولت سے آراستہ کیا جائے۔ تیسرے مرحلے میں انہی حفاظ میں سے
کچھ چیدہ اور سنجیدہ لوگوں کا انتخاب کر کے ان کو قرآن کا ماہر بنایا جائے، حدیث کا ماہر بنایا جائے، فقہ کا ماہر بنایا جائے، اس کو تمام علوم شرعیہ کی مہارت کا حامل بنانے کی کوشش کی جائے۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے جو مدرسوں کی تعلیم کا بنیادی محور اور بنیادی نقطہ ہے۔ اگر کوئی مدرسہ ان تینوں مرحلوں سے دور جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مدرسہ اپنے بنیادی مقصد سے بھٹک رہا ہے۔ دوسری طرف میرے دوستو، آپ کو اور ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے دنیا کو برتنے کے لیے، اور ظاہر بات ہے کہ جس چیز سے ہم واقف نہ ہوں اس چیز کو صحیح طور پر برتنا ممکن نہیں ہے۔ تو دنیا کو برتنے کے لیے دنیا کا علم اور دنیا کی معلومات بھی ہمارے پاس ہونا ضروری ہے۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس امت کے لیے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری علوم کا اور عصری تعلیم کا بھی معقول انتظام کریں۔ وہ اسکول قائم کریں، کالج قائم کریں، یونیورسٹیاں بنائیں تاکہ امت کی دونوں ضرورتیں پوری ہو سکیں، دین کی بنیادی ضرورتیں بھی پوری ہو سکیں، دین میں جو اعلیٰ درجے کی ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری ہو سکیں، اور ہر مسلمان دنیا کو جان کر اور اس کو صحیح طور پر اللہ کی مرضی کے موافق استعمال کرنے پر قادر ہو سکے، اور اس انسان کا، مسلمان کا جو بنیادی وصف خیر امت، اس درجے پر یہ فائز ہو کر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکے، اور وہ ہے لوگوں کی افادیت، لوگوں کی نافعیت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر سوال کیا، یا نبی اللہ احب ان اکون خیر الناس، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش یہ ہے کہ میں دنیا کا سب سے بہترین انسان بن جاؤں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، دنیا کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو انسانیت کی خدمت کرتا ہو، انسانیت کو فائدہ پہنچاتا ہو، انسانیت کو نفع پہنچاتا ہو، فَكُنْ نَافِعًا لَهُ۔ اور ظاہر بات ہے کہ نافعیت کے لیے ہنر ضروری ہے، نافعیت کے لیے صلاحیت ضروری ہے، اس لیے ان کو علوم دینیہ کے ساتھ ساتھ علوم عصریہ کے اندر بھی قدر ضرورت بلکہ مہارت کی حد تک ان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ امت کے فرائض میں شامل ہے اور علماء کو اس طرف خاص طور پر متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ علماء کو اس کا انتظار نہیں کرنا کہ دوسرے طبقے کے لوگ یہ ذمہ داری سنبھالیں، کیونکہ 70 سال سے یہ انتظار کیا جا رہا ہے کہ دوسرا طبقہ ملت کی اس ضرورت کو پورا کر سکے شریعت کے دائرے میں رہ کر، لیکن ابھی تک نا امیدی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں لگا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اس ذمہ داری کو بھی ہمارے علماء اپنے سر لیں کہ دینی تعلیم کا بہترین انتظام کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے مدرسوں کی بغل میں، اپنے مدرسوں کے قریب بہترین قسم کے اسکول، اعلیٰ درجے کے کالج بنانے کی مہم کو زور دینا چاہیے، اس میں تیزی پیدا کرنی چاہیے، اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن دوستو، یہ بات بھی اچھی طریقے سے ذہن نشین رہے، اور ہمارے یہ علماء بڑے بڑے موجود ہیں، ان حضرات سے معافی کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ بڑا خطرناک راستہ ہے، اس لیے اس راستے پر سنبھل کر چلنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی جب ہم لوگوں کو صحیح راستے پر گامزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ ہمیں دنیاوی علوم کا مخالف سمجھنے لگتے ہیں، ہم کو گالیاں دینے لگتے ہیں۔ علماء کے سر پر ایک بڑا الزام ہے کہ دنیا میں، ہندوستان میں سر سید رحمت اللہ علیہ
جب علوم عصریہ کا انقلاب لانا چاہتے تھے اور انہوں نے یونیورسٹی بنائی تھی تو علماء نے ان کی یونیورسٹی کی مخالفت کی تھی، علوم عصریہ اور انگریزی تعلیم کی مخالفت کی تھی۔ یہ علماء کے سر پر ایک بہتان اور الزام ہے۔ علماء نے کبھی بھی جدید علوم کی، زمانے کے علوم کی نہ مخالفت کی ہے اور نہ کوئی سمجھدار عالم اس کی مخالفت کر سکتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ مسلمانوں کے لیے دنیا کی ساری چیزوں میں بڑھنا، ان کو استعمال کرنا یہ ضرورت تو ہے، لیکن شریعت کے دائروں میں رہ کر اپنے شرعی منصب کو، اسلامی تشخص کو، اپنی اسلامی شناخت کو گنوا کر اگر ان چیزوں کو حاصل کرے تو یہ خسران مبین ہے، اور اپنے اسلامی تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے ان ساری چیزوں کو انسان اختیار کرے تو یہ فقط فاز فوزا عظیمہ کا مصداق ہے۔ پہلے بھی ہمارے علماء کا کہنا یہی تھا کہ انگریزی ضرور پڑھو، لیکن انگریزی تمدن اور انگریزی شناخت بنانے سے احتراز کرو، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ اب بھی ہمارے علماء جب اس طرف بڑھ رہے ہیں اور بڑھنے کی ضرورت ہے، یہ علماء کا فرض منصبی ہے، تو اس موقع پر بھی میں یہ ضرور درخواست کروں گا کہ بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اس مدرسے میں جو تعلیم کا نظم ہے وہ انتہائی قابل مسرت ہے، اور ان حضرات نے بہت اچھا اور مستحسن قدم اٹھایا ہے، لیکن چونکہ یہ مدرسے کے ذمہ دار میرے تعلق اور محبت والے لوگ ہیں، انسیت رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی محبت اور انسیت کا تقاضا بھی ہے، اور ایک عالم کا جو عنوان اور دھبا لگا ہوا ہے اس کی دیانت اور امانت کا بھی تقاضا ہے کہ ضروری باتوں کی طرف میں آپ حضرات کو متوجہ کروں تاکہ یہ نظام کسی خلل اور خطرے کے بغیر کامیابی کے ساتھ اپنی منزلوں تک پہنچ سکے۔ آپ علوم عصریہ میں جہاں تک پہنچے ہیں اس سے آگے بڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے اور آپ کو دنیا میں اس فن کے اندر امامت اور قیادت کا درجہ عطا فرمائے۔ لیکن ہر قدم پر یہ یاد رکھیے کہ دوسروں کے طریقے اور دوسروں کے شؤون اور دوسروں کے معاملات کو اپنے سر کے اوپر مت مڑھ لیجئے۔ ہمارا اسلام کا اپنا نظام ہے، اسلام کی ایک تہذیب ہے، اسلام کا ایک قانون ہے۔ لڑکیوں کی تعلیم بھی لڑکوں کی طرح ضروری ہے، بلکہ ایک معنی کر دیکھیں تو لڑکوں سے زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ ایک لڑکا پڑھا تو ایک شخص تعلیم یافتہ ہوا، اور لڑکی اگر پڑھ لیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پوری نسل کو تعلیم یافتہ بنانے کا انتظام ہو گیا۔ لیکن چاہے لوگ آپ کو قدامت پسند کہیں، چاہے آپ کو بنیاد پرست کہیں، آپ کو تو بنیاد پرست ہی رہنا ہے۔ ہماری بنیاد اسلام ہے، اگر اس بنیاد پرستی سے ہم لوگوں کے طعنوں سے ڈر کر پیچھے ہٹ گئے تو پھر ہماری زندگی کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا، ہمارے ان اداروں کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا، ہمارے عالم اور طالب علم بننے کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے لڑکیوں کی تعلیم پر بے انتہا زور دیجئے، لیکن ان کو چہار دیواری سے باہر نہ لائیے، ان کو اسٹیج کی زینت نہ بنائیے۔ لڑکیاں عورتوں میں کام کرنے کے لیے علم حاصل کرتی ہیں، دوسرے اداروں کی طرح ہم ان کو اسٹیج کی زینت بنائیں تو پھر دوسروں میں اور ہمارے میں کوئی بنیادی فرق نہیں رہ جائے گا۔ پھر ہمارا امتیاز ہی یہ ہے، اسلام کا بنیادی امتیاز ہی یہ ہے
کہ ہم دنیا کے ترک کرنے کو نہیں کہتے. پچھلی امتوں کے اندر دیندار بننے کے لیے ضروری تھا ترک دنیا، کہ دنیا ترک کریں گے تو ایمان والے کہلاؤ گے، دیندار کہلاؤ گے. لیکن اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام ترک دنیا کو نہیں کہتا. اسلام آپ کو دنیا کے ہر میدان میں ہر چیز کو استعمال کرنے کی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی تلقین کرتا ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر. آپ دنیا کے ہر میدان میں چلیے، تجارت میں جائیے، زراعت میں جائیے، ملازمت میں جائیے، کہیں بھی جائیے، لیکن اسلام کے چولے کے اندر رہ کر کے جائیے. اگر آپ اسلام کے دائرے اور خول سے نکل کر کے جاتے ہیں تو یہ ترقی نہیں بلکہ بدترین قسم کا زوال ہے. اور اگر آپ اسلام کے خول میں رہ کر اپنے کاموں کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی آپ کو سلام کرے گی اور جنت بھی آپ کا پرتپاک استقبال کرے گی. اللہ تبارک و تعالی میرے ان اشاروں کو سمجھنے اور مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.